کوئی حاجت ہے، نسبت مصطفیٰ سے۔ آج ایک خاتون نے ٹیلی فوننگ پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والے کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتے یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والے کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں، یہ بتا دوں آپ کو۔ کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں، اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے، یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ او واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے مولا، تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتا ہے پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہے 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا۔ میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے نا، نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے ہوئے کہ مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے، ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے۔ ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے، ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ ہے، نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی۔ اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے۔ اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبی تک نہیں ہے۔ اگر مسجد نبی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبی میں عمل کرتی۔ میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے۔ میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، اس دن ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہا مولا تو نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا۔ اس دعا کے ذریعے سے ہیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک۔ اب پتہ کیوں دوہرا رہا ہوں، پتہ کیوں دوہرا رہا ہوں؟
क्या पता कौन यहां मकबूल और महबूब बैठा है, क्या पता कौन यहां उस करीम का करीबी बैठा है। हमारी नजर में उसकी कोई औकात नहीं, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, कश्ती जा रही थी, कश्ती तो कश्ती में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, अल्लाह के वली थे। तो कश्ती में जो भी खाता था छिलका उन पे फेंकता था, लोग उन्हें छेड़ते थे, लोगों ने मजाक बनाया हुआ था, बेहैसियत बज़ाहिर, कुछ भी हैसियत नहीं। कश्ती का जो कंडक्टर था उसने कहा बाबा किराया दो, उन्हें 1 दिरहम दिया। उसने कहा मैं भी मजाक कर लूं। उसने कहा ये तो खोटा है, उठा के समंदर में फेंक दिया। कहा और लाओ, उसने कहा मेरे पास तो था यही, और कहां से लाए। उसने कहा लोगों से धोखा करता है, शक्ल बुजुर्गों जैसी है और खोटे सिक्के देता है, मैंने उठा के फेंक दिया, लाओ। उन्हें कहां से लाऊं। उन्हें कहा उठा के, अब सारे थे तो मजाक के मूड में, उठा के इसको समंदर में फेंक दो। जब फेंकने का देखा ना तो ऐसी अर्श पर सिर्फ देखा, बस खत्म। मछली के चारों तरफ, कश्ती के चारों तरफ मछलियां मुंह के अंदर सिक्के दिरहम दिनार लेके आई। देख के कहने लगे ना ये मेरा दिरहम है। और उस कंडक्टर कश्ती वाले से कहा ये दिरहम है। बज़ाहिर बेहैसियत लोग बैठे होते हैं, बेहैसियत, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनको कोई कुछ नहीं समझता, पर जो अल्लाह से कसम उठा ले अल्लाह पूरी कर दे। हाथ उठाएं, मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले करवा ले। इस मजमे में पता नहीं कौन बैठा है और किसकी वजह से अजाब टला हुआ है, किसकी वजह से। एक बस जा रही थी तो एक बस में एक गरीब आदमी था, उसको सारे छेड़ रहे थे, हर बंदा उससे मजाक कर रहा। करते 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 ना बस बारिश एकदम बादल आए और बिजली करके और बार बार बस के ऊपर आए, फिर बस के ऊपर आए, आखिर खड़ा कर दिया। उसने कहा बस के अंदर कोई ऐसा बंदा यह है जिसकी मौत बिजली से आएगी। उन्होंने बस खड़ी करके कहा हर बंदा जाके उस दरख्त को हाथ लगा के आए। और हर बंदा जाता डरता डरता हाथ लगा के आता, फिर आ जाता, फिर आ जाता। आखिरी उसका मौका आया, उसने जाके